ابراہیم قادری صاحب، ہم پہلے پہلے کی طرف آ جاتے ہیں۔ رمضان کا بھی آغاز ہوتا نہیں ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں دیگر مذاہب میں، دیگر اقوام میں، چاہے وہ کسی بھی خطے سے تعلق رکھتی ہوں، کوئی اگر سیزن بھی آتا ہے تو اس کا اہتمام ہوتا ہے، استقبال ہوتا ہے، پیسے کم ہو جاتے ہیں، کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں ہوتی۔ ہم تو اس کو ایسا سیزن بناتے ہیں کہ سارا سرمایہ ہم نے اسی میں سے بنانا ہے۔ جو لوگ رمضان میں پیسے بناتے ہیں، ٹھیک ہے، جائز طریقے سے بناتے ہیں، مگر جو صرف پیسے بڑھاتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیا عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایسا ہو سکتا تھا؟ کوئی گمان کر سکتا ہے ریاست مدینہ میں ایسا ہونا؟ میرا جی چاہتا ہے میں دونوں باتیں کہوں، جی جو پہلا آپ نے سوال کیا اور اس پر بھی کہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مواقع ایسے آتے ہیں عبادات کے کہ جہاں ہم لوگوں میں بڑی سرگرمی اور گرم جوشی محسوس کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پارا نیچے آ جاتا ہے اور جمود کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کی آپ نے مثال دی، شب قدر کی میں مثال دیتا ہوں، جی عیدین کی میں مثال دیتا ہوں۔ عیدین میں میدان کس طرح سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ عیدین کی نماز پڑھنا واجب ہے، بعد نگاہ سنت ہے، لیکن ان فرائض میں سے نہیں ہے جو 5 فرض ہم پڑھتے ہیں۔ تو زیادہ اہمیت ان 5 فرضوں کی ہے، حق فرمایا۔ لیکن زیادہ لوگوں کا رش آپ کو جو نظر آئے گا، جو کچھ بھی وہ کہا جاتا ہے کہ نمازی 3 قسم کے ہیں، تو یعنی عام طور پر جو ہم دیکھتے ہیں، ایک 8 کے، ایک کاٹ کے، کاٹ کے ایک 360 کے، ایک تو پورا ہے اور ایک ایک 8 کے جمعہ جمعے کو پڑھنا ہے، اور کاٹ کے جنازہ، جی جنازے میں ہم نے شامل ہونا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم وہ ہمارے جنازے میں وہ آیا تھا، ہم نہیں جائیں گے تو وہ کہیں گے دیکھو ہمارے جنازے میں ہم تو گئے تھے، یہ نہیں، جنازے تو تک میں نہیں آیا۔ جنازے تک بھی نہیں آیا، تو جنازے میں رش آپ کو ملے گا۔ تو 8 کے، کاٹ کے اور 360 کے، 360 سے مراد عید جی عید پر رش نظر آئے گا۔ اصل میں جو دیکھنے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں، لیکن شعوری طور پر مسلمان نہیں ہیں۔ بہت بڑی بات کی آپ نے۔ ہمیں جو دین ملا ہے وہ سینہ بسینہ ملا ہے، آپ سے ملا، باپ سے ملا، دادا سے ملا۔ اس دین کو ہم نے پڑھا نہیں ہے، بہت خوب۔ اس دین کے لیے ہم نے تکلیفیں نہیں اٹھائیں، اس دین کی تحصیل میں ہم نے کوئی کاوشیں نہیں کی ہیں۔ بیٹھے بیٹھائے گھر میں مسلمان ہو گئے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، اس گھرانے سے سیکھا کہ ماں کیا کرتی ہے، باپ کیا کرتا ہے، آس پاس کے لوگ کیا کرتے ہیں، بس ہم نے سمجھ لیا اسلام یہی ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھا کہ چونکہ رمضان المبارک کی بڑی فضیلت ہے، اور اس ایک مہینے میں جتنا عمل کرو گے نا، سال پورے کے گناہ بخش دیے جائیں گے، لہذا بخش دیے گئے پچھلے گناہ، جب نیا رمضان آئے گا پھر اس سال کا ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے یہاں عوام میں مشہور ہے کہ جمعۃ الوداع میں اگر 2 رکعت نفل پڑھی جائیں، اس نیت سے کہ آپ کی زندگی کی جتنی قضائیں ہیں وہ سب ادا ہو جائیں گی، تو ادا ہو جائیں گی۔ یہ ہم نے اس طرح کی باتیں، تو معاملہ یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں باشعور، شعوری طور پر ہم مسلمان نہیں ہیں۔ صحیح۔ اور یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے، اور ماہ مبارک رمضان میں جو جیبوں پر ہاتھ ڈال دیا جاتا ہے اور مسلمان کو کمزور کیا جاتا ہے، اور اپنی تجوری، اپنا مال بھرنے کے لیے، اپنی جیبیں بھرنے کے لیے چیزوں کو مصنوعی طور پر مہنگا کر دیا جاتا ہے، اور مہنگائی مصنوعی طور پر سامنے آتی ہے، ان سب کے پیچھے یہی وجہ ہے۔ اچھا۔ ہم ایمان میں بہت کمزور ہیں۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہر هو شہر المواسات، شہر یزاد فیہ رزق المومن۔ یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اب دوسری جو قومیں ان میں تو خیر خواہی ہے، ابھی آپ نے بتایا کہ وہ اپنے تہواروں میں چیزیں سستی کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس قسم کی کوئی چیز مواسات کی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اسلام ہمیں فرما رہے ہیں، شہر یزاد فیہ رزق المومن، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، دکاندار کا بھی بڑھتا ہے، گاہک کا بھی بڑھتا ہے، ہر آدمی کا رزق بڑھتا ہے۔ اگر ہمارا اس پر ایمان ہوتا تو میں یہ کہتا کہ میں دکاندار ہوں، جو چیز بیچوں گا میں نرخ کچھ کم کر بیچوں گا، مجھے مواسات کا ثواب بھی ملے گا، اور اللہ میرے رزق کو بڑھائے گا۔ اچھا، کیسے بڑھائے گا؟ اب آپ یہ دیکھیے، اگر آپ ٹماٹر جس کے عام ریٹ 60 روپے ہیں، اگر آپ 150 روپے کا بیچیں گے، تو یہ بات سب جانتے ہیں، چیز جتنی سستی ہوگی اتنی زیادہ اس کی بکری ہوگی، اتنی زیادہ چیزیں بکیں گی۔
جب سیل زیادہ ہوگی تو نفع زیادہ ہوگا، جی اور جب چیز مہنگی ہوگی تو سیل کم ہوگی، نفع بھی کم ہوگا۔ ایسا ہی ہے، تو اگر ہم چیزیں سستی کریں تو اس کی سیل بڑھے گی، اس کا نفع بھی زیادہ بڑھے صحیح گا۔ فرما وجہ اور فرما صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ الامان والحفیظ، ان کی زندگی میں ایسی کوئی جھول نہیں تھا، ان کی زندگی میں ایسی کوئی کمزوری نہیں تھی۔ تاریخ اسلام کا ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں۔ جی 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 حضرت سیدنا عثمان غنی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جی سر، حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہے یا حضرت فاروق اعظم کا دور ہے، ان ادوار میں سے کسی دور میں مدینہ طیبہ میں شدید قحط پڑا، اچھا اور اس قدر قحط پڑا کہ لوگ کھانے پینے کے لیے مجبور ہو گئے، چولہے نہیں جل رہے، اللہ آٹا نہیں مل رہا، کچھ بھی نہیں۔ تو ایسے عالم میں معلوم ہوا کہ عثمان غنی کے 1000 اونٹ جو ہے وہ شام سے غلے کے مدینے میں آ رہے ہیں۔ ہوں مدینہ طیبہ کے تاجروں کو پتہ چلا تو سارے تاجر ہر ایک رابطہ کرنے کی کوشش کرے کہ یہ مال مجھے بیچ دیں جی تاکہ میں تھوڑا سا نفع لے کر آگے، تھوڑا سا نفع تو جائز ہے نا۔ جی جی تو حضرت عثمان غنی کا مال پہنچ گیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آئے، تاجر آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ شام سے آپ کا 1000 اونٹوں کا قافلہ آیا ہے، تو ہم آپ سے خریدنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا خرید کے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ نفع ہمیں بھی ملے گا۔ تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ مجھے کیا نفع دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا مال اگر 10 روپے کا ہے تو ہم 15 کا دیں گے آپ کو، 15 کا خریدیں گے آپ سے۔ صحیح، آپ نے فرمایا یہ کم ہے۔ اچھا ہاں یہ تو کم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کم کیسے ہے؟ آپ نے جتنے میں مال خریدا ہم آپ کو آدھا نفع دے رہے ہیں، جی 100 روپے کی چیز ہے ہم آپ کو 150 روپے دے رہے ہیں، کوئی اور تاجر اس سے زیادہ قیمت دے نہیں سکتا۔ نہیں دے سکتا، آپ نے فرمایا اگر مجھے مل جائے تو؟ انہوں نے کہا مل جائے تو سبحان اللہ۔ فرمایا وہ مل گیا ہے، مجھے اس سے اللہ زیادہ نفع اکبر، یہ ہے، تم گواہ رہو، میں نے اہل مدینہ کے لیے یہ 100 اونٹوں کا غلہ میں نے قربان کر دیا، میں نے صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، اللہ اکبر، اللہ اس لیے کہ میرا رب اس سے کہیں زیادہ دے گا۔ بہت خوبصورت